سعد اللہ صاحب کل کون سی ڈیٹ تھی؟ انگلش 30 اور مہینہ مئی 30 مئی. اسی تاریخ کو تقریباً 157 سال پہلے ایک خاص چیز کی بنیاد رکھی گئی تھی. آپ ہی بتائیے وہ کیا تھی؟ ہاں جزاکم اللہ. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی 30 مئی 1866 عیسوی بمطابق 15 محرم الحرام 1283 ہجری 1283 ہجری اور عیسوی سال تھا 1866 اور تاریخ تھی 30 مئی. جمعرات کے دن جو مجلس ہوتی ہے تو اس میں مدینہ شریف اور خاص کر کے گنبد خضرا پر جو حاضری کے آداب ہیں کس طرح دینا چاہیے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. کل آپ میں سے جو حاضر ہو تو وہ تعلیم کر لے، میں نہیں ہوں گا. تو میں نے سوچا کہ دونوں طرف سے کچھ نسبت ہو جائے. کل جو دن گزرا وہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی وہ تھا، اور آئندہ کل ہم مدینہ شریف کے تعلق سے کچھ باتیں کہہ سن رہے ہیں تو وہ نہیں ہوگی. تو میں نے کہا چلو آج کچھ باتیں آپ کے سامنے اس تعلق سے پیش کرے کہ دونوں کے ساتھ آپ کو مناسبت یہ بھی سمجھ آ جائے گی. ہم نسبت تو کرتے ہیں اپنی دیوبند کی طرف، لیکن اگر پوچھ لیا جائے کہ بھائی کیوں نسبت کرتے ہو تو شاید بہت سے لوگ جواب نہ دے سکے. تو میں نے سوچا کہ جب موقع ملے گا تو کچھ باتیں اس تعلق سے بھی آپ کے گوش گزار کی جائے. اور دارالعلوم دیوبند اور اکابر دیوبند کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. آج جو یہ حضور کا گنبد خضرا موجود ہے وہ اکابر دیوبند کی کاوش، کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے. یہ آپ کو بتانا ہے. شورش کاشمیری علیہ الرحمہ بڑے شخص گزرے ہیں. انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے لکھا ہے، اس میں کلام نہیں کہ دیوبند کا وجود. دیوبند سے یہاں نورانی بھائی کیا مراد ہے؟ دارالعلوم دیوبند. اس میں کلام نہیں کہ دیوبند کا وجود ہندوستان کے سر پہ ہیں احسان مصطفیٰ. اس میں کلام نہیں کہ دیوبند کا وجود ہندوستان کے سر پہ ہیں احسان مصطفیٰ. تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو. تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو. پیدا کیے ہیں اس نے فدایان مصطفیٰ. یہ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے شوکت بھائی کے سر پر جو یہ پگڑی نظر آ رہی ہے، اشرف بھائی کے سر پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور یہ نورانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں بھائی نورانی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے. گلشن میں یہ بہار جو آئی ہوئی ہے، گلشن میں یہ بہار جو آئی ہوئی ہے، یہ سب پود اسی کی لگائی ہوئی ہے. دعوت و تبلیغ
یہ جو موجودہ سلسلہ ہے شروع ہوا، اللہ رب العزت نے چودھری صاحب القاء کیا کن کے قلب پر؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان کی نسبت بھی کہاں جڑتی ہے؟ دارالعلوم سے جڑتی ہے دیوبند، اور اکابر دیوبند سے جو ہے وہ جڑتی ہے۔ اور کتنی محبت تھی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بو حنیفہ وقت دارالعلوم دیوبند کے جو ذمہ دار اور سرپرستوں میں ایک بڑا نام آتا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت کے خادم تھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور لکھا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو پان کھانے کی عادت تھی۔ اب اگال دان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جو بھی پان کھاتا ہے تو سعد اللہ صاحب کیا ہوتا ہے؟ اگال دان ہوتا ہے کہ جس میں آدمی تھوکتا ہے۔ تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو تھوکتے تھے اگالدان کے اندر، اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ اس کو ڈال آؤ جہاں اس کو ڈالنا چاہیے جو جگہ ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر بچا کر بعض مرتبہ اس کو پی جاتے تھے۔ کیا کرتے تھے یوسف بھائی؟ پی جاتے تھے اس کو۔ یہ تھی عقیدت۔ اللہ پھر ویسے ہی کام نہیں لیتا۔ جو بڑوں کی جوتیاں اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عالم میں اس کے نام اور اس کے کام کو اٹھاتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بوڑھاپے کی لاٹھی کہا کرتے تھے کہ الیاس کیا ہے؟ میرے بوڑھاپے کی لاٹھی ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی دارالعلوم سے نسبت۔ جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء پاکستان فا اور جمعیت علماء پاکستان سین۔ اب عارف بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فا کیا اور سین کیا؟ تو جمعیت علماء پاکستان فا کا مطلب جس کے بڑے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے تو وہ فا سے فضل الرحمان، اور سین سے مرحوم ہو گئے، شہید کر دیے گئے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا کھٹک، وہاں جو دارالعلوم ہے تو وہاں کے محتمم تھے۔ تو یہ ایک ہی جمعیت ہے۔ پھر جب انڈیا کے دو حصے ہو گئے، پاکستان وجود میں آیا تو یہی جمعیت یہاں پر بھی قائم رہی۔ تو 1919 میں غالباً کیا کیا گیا؟ اس کو شروع کیا گیا، بنیاد رکھی گئی۔ تو دیکھیے اس کی نسبت بھی اسی طرف ہے۔ ایک اور باڈی ہے انڈیا میں، مسلم پرسنل لا بورڈ۔ اس میں سبھی لوگ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں سب ہے، لیکن اس کو شروع کرنے والے اور عام طور پر اس میں اس کے جو مین اور اہم آدمی جو رہے ہیں اہم پوسٹ پر، وہ علماء دیوبند رہے ہیں، اکابر دیوبند رہے ہیں۔ تو واقعتاً اس نے فدایان مصطفیٰ یہ پیدا کیے ہیں، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، پیدا کیے اس نے فدایان مصطفیٰ۔ اس مدرسے کے جذبہ عزت و سرشت سے، شورش لکھتے ہیں علیہ الرحمہ کہ اس مدرسے کے جذبہ عزت و سرشت سے، اللہ اکبر، بڑی پیاری بات لکھی ہے، پہنچا ہے
خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ، پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ۔ تو دیکھ لیجئے آج یہاں بھی ہم بیٹھے ہیں، پورے عالم میں ہیں، تو خاص و عام کو اس کا فیض پہنچا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان میں نے سنا، حضرت نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے سب کھنڈ گھمائے ہیں، جو 6 کے 6 کھنڈ ہے، تو فرمایا کہ کوئی کھنڈ ایسا نہیں ملا، کوئی جگہ ایسی نہیں ملی کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ دارالعلوم کا فیض ہم نے نہ دیکھا۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے عالم میں اس کے فیض کو پہنچایا ہے۔ تو اسی کو کہا کہ اس مدرسے کے جذبہ عزت و سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ۔ اور ایک اور شاعر گزرے ہیں ماہر القادری، وہ لکھتے ہیں دارالعلوم اور اکابر دارالعلوم کے تعلق سے، تو عظیم، دارالعلوم سے کہا جا رہا ہے کہ تو عظیم اور تیرے بانی بھی تھے یقیناً عظیم، خاص ہیں تجھ پر عنایات خداوند کریم۔ اور مولانا ظفر علی خان کہ جو زمیندار اخبار کے ایڈیٹر تھے اور زمیندار اخبار نکالتے تھے، بڑے شاعر بھی تھے، تو انہوں نے لکھا ہے دارالعلوم کے تعلق سے، شاد باش و شاد زیں اے سر زمین دیوبند، شاد باش و شاد زیں اے سر زمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا ہے اسلام کا جھنڈا بلند، ہند میں تو نے کیا ہے اسلام کا جھنڈا بلند۔ اور اب تو ہند نہیں بلکہ پورے عالم کی کو آپ اس میں شامل جو ہیں وہ کر لیں۔ اور دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، اور یہ حضرت رشتے میں امتیاز بھائی کیا ہوتے تھے؟ ہم زلف۔ ہم زلف تو جانتے ہو نا، کیا بولتے گجراتی میں؟ ساڑو بھائی، ہاں ساڑو بھائی۔ تو ساڑو بھائی جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو ایک مرتبہ مخاطب کرتے ہوئے، وہ غالب کا شعر ہے مشہور زمانہ زبان زد عام، اس میں کچھ ترمیم کر کے یہ کہا تھا دارالعلوم دیوبند سے، تو سلامت رہے 1000 برس، رہے تو سلامت 1000 برس، اور ہر برس کے ہو دن 50,000۔ یہ تو سب بڑے لوگ تھے۔ اب مخمل میں ٹاٹ بھی سن لیجئے آپ، ہند میں جو دین کا قلعہ ہے، ہند میں جو دین کا قلعہ ہے، اکابر کی محنتوں کا صلہ ہے۔ ہند میں جو دین کا قلعہ ہے، اکابر کی محنتوں کا صلہ ہے۔ ایک عالم کو اس سے نور سنت کا ملا ہے، ایک عالم کو اس سے نور سنت کا ملا ہے، اور ہماری مسجد کو تو پورا بدر عالم ملا ہے۔ ایک صدی سے سفر اس کا جاری ہے، نہیں
ایک صدی سے جاری اس کا سفر ہے، ایک صدی سے جاری اس کا سفر ہے، ہر فتنے سے رہتا وہ باخبر ہے۔ عالم میں اس کی مقبولیت کا عالم میں جو ہے اس کی مقبولیت، عالم میں جو ہے اس کی مقبولیت اکابر کے اخلاص کا اثر ہے۔ ہر فتنے سے رہتا باخبر ہے اور اکابر کے اخلاص کا اثر ہے۔ مولانا ریاست علی بجنوری علیہ الرحمہ نے ترانۂ دارالعلوم دیوبند لکھا ہے، اس میں ایک جو مصرع ہے مجھے میرے دل کو بہت لگتا ہے، بہت پسند ہے مجھے۔ وہ لکھتے ہیں، عابد کے یقین سے روشن ہے، عابد کے یقین سے روشن ہے سعادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ یہ سب اخلاص کا اثر ہے۔ عابد اس سے مراد ہے اس کی بنیاد رکھنے والے حاجی عابد صاحب تھے، ان کے دل میں پہلے یہ بات آئی، اور سادات خاندان سے تھے۔ تو دیکھیے عابد نے کتنے عابد پیدا کر دیے یہاں پر۔ تو وہی اخلاص جو میں نے کہا کہ عالم میں اس کی مقبولیت کیوں ہے، یہ اکابر کا اخلاص ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں، عابد کے یقین سے روشن ہے سعادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ اس نے پیدا کیے نہ جانے کتنے، وہی راہ، اس کو سفر، بے خبر، اخلاص کا اثر اسی کے ساتھ جوڑنا آپ۔ اور درمیان میں نے بات کر دی، تو وہ جب تک آپ کو قافیہ ذہن میں نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے کیے ہیں نہ جانے کتنے، علم کے شمس و قمر ہے، علم کے شمس و قمر ہے۔ یہ گلشن سدا سلامت رہے، یہ گلشن سدا سلامت رہے، سلام کی دعا یہی شام و سحر ہے۔ آج تو کامیاب ہو گیا میں شوکت بھائی، میرے اشعار پہ میرے شیخ نے آئے ہائے کہا ہے کہ آج جو ہے ان کو پسند آ گیا، ورنہ میں جب بھی بولتا ہوں شوکت بھائی کہ میرے اشعار ہے تو دانت دینے بھی والے ہو تو دانت بند کر دیتے، ہاں منہ کھلنے بھی والا ہوتا ہے تو دانت کو بند کر دیتے کہ دانت نہیں دینی ہے، لیکن آج تو جو ہے نکل گیا ان کی، تو آج تو میرا بیڑا پار ہے۔ بہرحال اس کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اخلاص کا اثر دیکھیے کیسا اخلاص۔ اللہ اگر آدمی دیکھنا چاہے، آنکھیں کوئی بند ہی کر لے تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ اور جو دشمنی کا چشمہ اور دشمنی کی عینک آنکھوں پہ لگا لے تو اس کو پھر اچھی چیز بھی بری نظر آتی ہے۔ ہمارے یہاں کہاوت ہے ہاشم بھائی کہ جنہیں کمڑو تھائے تنہیں بدو کیوں دیکھائی، پیڑت دیکھائے جنہیں بدو۔ جس کو کملا ہوتا ہے اس کو سب کیسا دیکھتا ہے؟ پیلا پیلا ہی دکھتا ہے، اس کو سفید بھی پیلا دکھتا ہے۔ ہاں، اللہ نے کیسے دکھا ہے کہ اس سے اللہ کیا کام لینے والا ہے، اور ہمارے اکابر کا اخلاص ہمیں دنیا میں بتا دیا۔ اب وقت نہیں ہے، جو بات مجھے گنبد خضیرہ کے تعلق سے کہنی تھی، اب آپ کہیں گے مول صاحب تمہیں بھول کرتا ہے یا تو خضیرہ نہیں خزرہ بولائی ہیں، وہ جام باہر شوکت بھائی نے بھائی تمہیں بھول کاڑے نہ کرتا پہلا چ کہہ نے ہیں، تو اصل ہی اس کا تلفظ خضیرہ ہے۔ حضرت خضر اصل نام ہے، خضر یہ اصل نام نہیں ہے، ہم وہ بھی غلط بولتے ہیں، خضر بولتے ہیں، اصل کیا ہے؟ خضر۔ اور یہ جو ہراپن ہوتا ہے اسماعیل بھائی اس کو کہاں جاتا ہے؟ تو بہرحال گنبد خضیرہ اس کا رنگ بھی کیسا ہے؟ ہاں،
تو گنبد خضرا انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کچھ باتیں صرف آپ کو اخلاص پہ سنا دیتا ہوں اور دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے کہ اللہ نے ہمارے سامنے جو ہیں اس بات کو رکھ دیا. چودھری صاحب سنیں. اس کی بنیاد رکھی گئی 30 مئی 1866 عیسوی کو بمطابق 15 محرم الحرام 1283 ہجری کو. مسجد چھتہ ہے وہاں پر. تو یہ مسجد تھی اور اوپر چھپر تھا, کھلی تھی مسجد, کوئی پکی مسجد نہیں, تو چھپر تھا اوپر, تو وہ مسجد چھتہ. اس کے قریب میں انار کا درخت تھا, داڑم جس کو بولتے ہیں. تو انار کا درخت تھا, اس کے نیچے یوسف بھائی ایک استاد اور ایک طالب علم, دونوں کا نام محمود, ایک کا نام محمود احمد استاد کا اور طالب علم کا نام محمود الحسن. اور جو سلسلہ جاری ہوا وہ بھی محمود دینی علوم کا. تو انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور اسماعیل چچا ایک شاگرد یہ بیٹھ گئے اور شروع ہو گیا کام. انار کا درخت اس وقت موجود تھا 1886 میں عیسوی اعتبار سے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے خود سنا. حضرت نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہمارے اشرف بھائی, چودھری صاحب, شوکت بھائی سب جانتے ہیں, اللہ مرحوم کو غریق کے رحمت کرے, بڑی خوبیوں کے مالک تھے, بڑے مہمان نواز اور چھوٹوں کو بڑا بنانے والے, یہ بڑی صفت تھی. بڑی قدر کرتے تھے علماء کی اور اپنے چھوٹوں کی. تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خود اور دیگر حضرات 1989 عیسوی میں 1990 میں ایک سال کم 1989 میں فرمایا کہ ہم دیوبند پہنچے, دارالعلوم دیوبند ہم پہنچے. تو اس وقت بھی انار کا درخت موجود تھا. اب آپ دیکھیے بنیاد کب رکھی گئی, 1866, اور یہ لوگ پہنچتے ہیں 1989. کیا بولیں گے اشرف بھائی, 89 یا 79؟ 79 بولیں گے نا. ہاں, 1979 کے اندر یہ لوگ پہنچے. کتنے سال ہوئے؟ 66 اور 123, 123 سال ہوتے ہیں. تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ انار کا درخت ویسے کا ویسا کھڑا تھا. 123 سال کے بعد, 123 سال تو ہوتے ہیں 1866 کے اعتبار سے, اس سے پہلے بھی تو یہ موجود تھا, پتہ نہیں کتنے سال ہوگا. آگے وہ فرماتے ہیں کہ میں خود فارمر ہوں, کسان اور کھیڈوت کے خاندان سے ہوں. میرے والد یعنی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے فارمر تھے, اور حضرت نے فرمایا کہ ہمارے باغات بھی تھے, اور باغات میں ایک باغ انار کے درختوں کا تھا. پورا کا پورا باغ اقبال بھائی کس کا تھا؟ انار کے درخت کا تھا. لیکن والد صاحب کے انتقال کے بعد فرمایا کہ ہم بھائی اس کو سنبھال نہیں سکتے تھے, تو ہم نے اس کو کٹوا دیا, ختم کر دیا انار کے درخت کے باغ کو. تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے اور ہم نے خود انار کے درخت لگائے تھے, بوئے تھے, ہمارا باغ تھا. انار کی عمر 15 سے 20 سال ہوتی ہے درخت کی. انار کے درخت کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 15 سے 20 سال. 15 سے 20 سال کے اندر سوکھ کر انار کا درخت خود کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اس کی زندگی زیادہ سے زیادہ کتنی؟ 20 سال. یوسف بھائی
لیکن یہ درخت ابھی کھڑا ہے کتنے سال کے بعد؟ ارے اتنا تو بولو یار، 123 سال کے بعد. اور یاد رکھنا بہت آسان، اپنا عبدالصمد بھائی جبان نو گھر جے پہلا اپنا شوکت بھائی لوگوں نے ہوتو 1 2 3 ہیں. ہاں تو 1 2 3 تو وہ آپ کو یاد رکھ لینے کا ایک ساتھ. تو 123 سال کے بعد یہ انار کا درخت یہ کھڑا ہے. آگے سنیے حضرت کے الفاظ، مولانا طارق جمیل صاحب فرمایا یہ سب اکابر کے اخلاص کا نتیجہ تھا، ورنہ انار کا درخت اتنی لمبی زندگی نہیں پایا کرتا، اتنا زیادہ نہیں رہا کرتا. 100 سال اس نے زیادہ پا لیے، 20 سال اس کی لاسٹ عمر ہے، پھر وہ سوکھ جاتا ہے. 123 سال ابھی بھی قائم. فرمایا پھر بھی وہ گرا نہیں خود سے. کیا ہوا؟ حضرت خود فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آ کر اس کے پتے تبرک کے طور پہ لے جاتے ہیں، کچھ اور ٹہنی لے گئے، کچھ اور چیزیں لے گئے. تو پھر انتظامیہ نے اس کو کیا کر دیا؟ کٹوا دیا، شہید کر دیا اس کو، جو ہے وہ کٹوا دیا اس کو انتظامیہ نے. آگے حضرت کی اپنی رائے ہے، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی. اور میرا بھی دل کرتا ہے کاش ایسا ہوتا تاکہ ہم بھی دیکھتے. میرا بھی جانا ہوا تھا 2007 میں دارالعلوم دیوبند. حضرت نے فرمایا کاش اتنا غلو نہ کرتے لوگ، اتنا غلو نہ کرتے دونوں طرف سے، زائرین بھی اور منتظمین بھی. منتظمین نے ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا تھا اس درخت کے ساتھ جہاں پر بیعت رضوان جو ہے وہ کی گئی تھی، تو گویا انہوں نے اس پہ عمل کر لیا. لیکن حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی تو کر سکتے تھے، حضور نے تو اس کو نہیں کٹوایا تھا. بیعت تو ہوئی تھی سن ہجری 6 میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بعد میں ہوا ہے، تو حضور نے تو نہیں کٹوایا اس کو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، تقریباً 2.5 سال حضرت کی خلافت رہتی ہے. خلافت صدیقی میں بھی اس درخت کو باقی رہنے دیا گیا، اس کو نہیں کٹوایا گیا. تو کاش کہ اس درخت کو باقی رہنے دیتے. دارالعلوم کی انتظامیہ یہ کرتی کہ وہاں محافظ کھڑے کر دیتی. وہاں ایک راستہ یہ بھی تھا نا کہ وہاں دربان کھڑے کر دیتی، نگہبان کھڑے کر دیتی، کوئی نگران کھڑے کر دیتی، کوئی رکھوالی کرنے والا کھڑا کر دیتا، اس کی حفاظت ہوتی. فرمایا کہ کیوں؟ یہ ایک تاریخی چیز تھی. یہ کیا تھی؟ ایک تاریخی چیز تھی. تو لوگ آ کر اس کو دیکھتے، لیکن بہرحال پھر اس کو کٹوا دیا گیا. تو یہ ہے اخلاص. تو اخلاص کے ساتھ کوئی عمل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دھیرے 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 جو ہے وہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. جیسے دعوت و تبلیغ کا یہ مبارک کام ہے، اب دیکھیے وہ نظام الدین سے شروع ہوا، اور جس وقت شروع ہوا تو اس طرح کی آبادی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. وہ تو وہاں تو بنجر علاقہ تھا، آپ پڑھے بنجر علاقہ تھا. اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمایوں کا جو مقبرہ ہے، یہ بات میں نے سنی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں، کیسٹ میں. حضرت نے فرمایا مفہوم ہے کہ وہ تو وہاں تو سب جنگل تھا اس وقت کے اندر، اور ہمایوں کا جو مقبرہ تھا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے جاتے تھے اور چلہ کاٹتے تھے. وہاں آتے نہیں تھے ادھر، ایک ایک چلہ وہاں پر جو ہے وہ حضرت کاٹتے تھے. تو دیکھیے یہ تو وہاں سے شروع ہوا تھا. کس نے سوچا تھا کہ یہ کام عالمی کام ہو جائے گا ہے، اور اس کے اثرات 4 دانگے عالم میں جو ہیں وہ پھیل جائیں گے. تو اسی لیے اخلاص کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے. کس نے سوچا تھا دارالعلوم دیوبند کے فضلاء دنیا بھر کے اندر جو ہیں وہ پھیل جائیں گے؟ یہ سب کس کا اثر ہے؟ اخلاص کا جو ہے وہ اثر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے ہر عمل میں اخلاص جو ہے وہ نصیب فرمائے، آپ کو بھی جو ہے وہ اخلاص نصیب فرمائے. دارالعلوم کا فیض بالواسطہ اور بلا واسطہ جس طرح بھی جاری و ساری ہے، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے. تو بہرحال تام بھی فرمائے اور عام بھی فرمائے. اب مجھے تعام بھی کرنا ہے گھر جا کے، اور اس میں عام بھی ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.